ماشاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وقل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق. وعلیکم السلام. وقل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. بسم اللہ وباللہ وتوکلت علی اللہ. قال اللہ تبارک و تعالی فی سورۃ البقرہ آیت نمبر 7. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم. صدق اللہ العظیم. آیت نمبر 7 سورہ بقرہ کی وضاحت جاری ہے. اس میں مختلف الفاظ استعمال ہوئے ہیں. ہم نے ان الفاظ کا بیان بھی کیا ہے، کچھ تشریحات اور کچھ وضاحتیں باقی ہیں جو انشاءاللہ عرض کریں گے. ایک بات جو کہ سوال کی صورت میں یہ پیدا ہوتی ہے کہ ختم کا معنی ہے بند کر دینا، ختم کر دینا، مہر لگا دینا. اور یہ مہر لگا دینے کا مطلب یہ ہے کہ اب ان انسانوں میں وہ صلاحیت باقی نہیں ہے کہ یہ کسی بات کو سنیں، اگر سن بھی لیا تو اس کو سمجھے. اور اسی طرح ان کی آنکھوں کے سامنے ہم نے پردے آویزاں کر دیے ہیں، پردے لگا دیے ہیں یا پردے ڈال دیے گئے ہیں، اس وجہ سے کہ یہ اب اپنا راستہ اختیار کر چکے ہیں اور اب ان کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. میں قرآن سے وعلیکم السلام یہ پتہ چلانے کی کوشش کر رہا تھا کہ اے اللہ کیا وجہ ہے کہ ان کفر اختیار کرنے والوں سے آپ نے یہ اختیار اب لے لیا ہے کہ اب یہ لوگ اس قابل نہیں ہیں کہ ان کو
کوئی بات ہدایت کی جائے اور ان کو سیدھے راستے پہ لانے کا چانس دیا جائے، اب یہ لوگ صرف اسی قابل ہیں جو ان کے ساتھ برتاؤ ہو رہا ہے کہ ان کو اب جہنم کی طرف ہی جانا ہے اور دوسرا ان کا کوئی آپشن نہیں ہے۔ قرآن میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ 10 آیات ہیں جن میں یہ بات کہی گئی ہے کہ ان لوگوں نے چونکہ جو معاہدے کیے تھے وہ توڑے ہیں، باقاعدہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم کفر برتتے ہیں، ہم نے کفر انتخاب کر لیا ہے، ہم نے نہیں ماننا ہے، تو اللہ نے ان کے دلوں پر یہ مہر لگا دی۔ یعنی خود سے بلا وجہ یہ کام نہیں ہوا ہے، بلکہ جیسے کہا ہے کہ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، کہ جب وہ پھر گئے تو اللہ نے پھر ان کے دلوں کو پکا پھیر دیا، پھر اب وہ اپنے طے کردہ راستے کے علاوہ اللہ نے بھی ان کے لیے وہی راستہ طے کر دیا جو انہوں نے طے کیا ہے۔ انہوں نے منہ موڑا ہے تو اللہ نے بھی اب ان کا منہ ادھر ہی موڑ دیا ہے اور اب واپسی کا راستہ ان کے لیے نہیں چھوڑا ہے۔ ایک اور آیت میں خدا کریم نے فرمایا فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دلوں میں تمرض پیدا ہوا، انہوں نے اپنے آپ کو مریض بنایا، مریض بنے تو اللہ نے ان کو باقاعدہ مریض بنا دیا، زیادہ کر دی ان کی مرض کہ اگر آپ کو یہی پسند ہے، یہی راستہ آپ ٹھیک سمجھتے ہیں تو پھر یہی صحیح، اسی طرف آپ جائیں۔ اس کے علاوہ خدا کریم نے ایک اور آیت میں ایک بیان دیا ہے کہ ان کے دلوں پہ اور کانوں پہ جو ہم نے مہر لگائی ہے اور ان کی آنکھوں کے سامنے پردے لٹکا دیے ہیں، ڈال دیے ہیں، ایک اور وجہ یہ ہے کہ خدا کریم جب اپنی نعمتیں دیتا ہے، اگر تو انسان اس سے فائدہ اٹھائے تو پھر اس نعمت کو بڑھاتا ہے، اور اگر انسان وہ نعمت ضائع کرے اور اس سے فائدہ نہ اٹھائے، کفران نعمت کرے، تو وہ نعمت واپس لے لیتا ہے۔ اس نعمت کو پھر وہ اس کے پاس رہنے نہیں دے۔ بھائی جب تجھے نہیں چاہیے ہے، تم نے اس سے فائدہ نہیں اٹھانا ہے، اگر عقل کہہ رہا ہے کہ بات یہ ٹھیک ہے پھر بھی بندہ کہے کہ نہیں ٹھیک، اگر کہے جب بات سنتا ہے اور سننے کے باوجود بھی بندے کو ایک چیز حقیقت کا پتہ چل چکا ہے اور پھر بھی کہے کہ نہیں سنی، یعنی سنی کو ان سنی کرے، دیکھی کو ان دیکھا کرے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اپنے اس دیکھنے کی صلاحیت سے کام نہیں اٹھا رہا، یہ اس سے فائدہ نہیں لے رہا ہے، اس کو نہیں چاہیے ہے، کیونکہ یہ تو اس کی ڈھب کے مطابق نہیں ہے۔ اس کی بصارت بتاتی ہے کہ یہ ٹھیک ہے، وہ پھر بھی کہتا ہے کہ یہ غلط ہے۔ اس کی جو کانوں کے ذریعے سن بھی لیتا ہے، نبی مثال کے طور پر بول رہے ہیں، کہہ رہے ہیں، پھر بھی وہ کہتا ہے کہ نہیں ہے ایسے۔ اگر حقیقت بیان ہو گئی ہے اس کے سامنے، عقل اس کا مان رہا ہے،
اندر سے دل کی آواز آ رہی ہے کہ بھائی بات یہی ٹھیک ہے جو یہ کہہ رہے ہیں، اس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا، پھر بھی وہ جھٹلاتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی ان نعمتوں کو نہیں چاہتا ہے، اس لیے کہ اس کے ڈھب کے خلاف ہیں یہ۔ دل اس کی بات کے مطابق نہیں بات کرتا، آنکھ اس کے مطابق یا بصارت اس کے مطابق نہیں دیکھتی، کان اس کے مطابق نہیں سنتے، تو پھر خدا کریم اس سے وہ والے جو اندر کے کان ہیں، جو اندر کی بات اور حقیقت کی بات سنتے ہیں، جو آنکھیں حقیقت کو دیکھتی ہیں، جو دل حقیقت کو سمجھتے ہیں، وہ واپس لے لیتا ہے، اور واپس لینے کا طریقہ یہی ہے کہ ان پر کیا کر دیتے ہیں، ان کو بلاک کر دیتے ہیں۔ جیسے کہ آپ کی کوئی سم بلاک ہوئی ہو، یا آپ کا وہ جو کنیکشن ہے وہ پیچھے سے کمپنی کیا کر دے، کاٹ دے۔ اب آپ چاہے مرضی ہے جتنے بھی اس پہ وہ کرتے رہیں، آپ کچھ بھی اس سے، آپ کے سامنے سارے کام بھی کیے جائیں گے، آپ کے پاس وہ بھی ہوگا جو مشین ہے اس کام کو چلانے کے لیے، جو رابطہ کرنے کی مشین ہے، وہ ساری آپ کے پاس موجود ہے، ساری فنکشنل ہے، ساری کام کرتی ہے، سارے سلسلے کر سکتی ہے، لیکن یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ رابطہ جو کرنا چاہتے ہیں وہ اب نہیں ہوگا، اس لیے کہ پیچھے سے اس کا جو کنیکشن ہے وہ ہی ختم کر دیا گیا ہے۔ قرآن میں ایک آیت ہے سورہ اعراف کی 179 آیت میں خدا کریم فرماتا ہے کہ ہم نے بہت سارے جنوں کو اور انسانوں کو بنایا ہی جہنم کے لیے ہے۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، بہت سارے جن اور انس ہیں جن کو ہم نے یہاں لایا ہے، ہم نے ان کو پیدا کیا ہے، بنایا ہے، ادھر ڈالا ہے، کس کے لیے؟ جہنم کے لیے۔ اے اللہ، یہ کیسے؟ جہنم کے لیے ہی بنا دیے ہیں، یعنی ان کا پہلے سے جب طے یہی ہے کہ وہ جہنم جانے ہیں، یہ کس قسم کے انسان ہیں؟ تو خدا کریم وضاحت فرماتا ہے یہ اس قسم کے انسان ہیں۔ کیا ہیں جی؟ فرماتے ہیں کہ لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے دل ایسے ہیں کہ اس سے وہ سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کے پاس ایسی آنکھیں ہیں جن سے وہ حقیقت کو دیکھنا نہیں چاہتے۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے کان ہیں جن کے ذریعے وہ سنتے نہیں ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی جو حقیقت کو دیکھنے کے لیے 3 مرکزی چیزیں ہیں، ان کو وہ استعمال جب نہیں کرتے ہیں تو انہوں نے کدھر جانا ہے؟ حقیقت کی طرف انہوں نے جانا ہی نہیں ہے، صراط مستقیم کا ان کو پتہ چلنا ہی نہیں ہے، انہوں نے پھر ادھر ہی جانا ہے جدھر روٹین کے مطابق سب جا رہے ہیں۔ یہ تو انسان ہے کہ اپنے آپ کو اس گرداب سے نکال لے تو ہے، اپنے آپ کو بچا لے۔ یہ جو تقویٰ کا لفظ کہا ہے بچنے کا، یہی تو ہے کہ انسان اس گرداب میں ڈالا گیا ہے، اس سے نکلنا ہے، اس نے اس
جو یہ زمین ہے یا یہ جو دنیا ہے یہ ایک قسم کا گرداب ہے، بلکہ قرآن کے الفاظ میں یہ واضح ہے کہ یہ ایک جہنم ہے۔ پہلے بھی ہم عرض کر چکے ہیں، صراط مستقیم، یہ جو صراط مشہور ہے، پل صراط، یہی ہے جو ابھی ہم گزر رہے ہیں۔ ہمارے آس پاس میں جہنم ہی جہنم ہے۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، جہنم محیط ہے کافرین پر۔ یعنی اب جہنم ایک ایسی چیز ہے جو ابھی بھی محیط ہے، موجود ہے، بس یہ ہے کہ اگر اس سے نکلنا ہے، بچنا ہے، تو بچا کے وہ جو تقوی اختیار کریں گے، بچتے ہوئے نکلیں گے تو وہ نکل جائیں گے، باقی اسی کے اندر رہیں گے۔ قرآن کی ایک اور آیت میں بھی ہے کہ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، آپ میں سے کوئی بھی نہیں ہے جو جہنم نہ گیا ہو۔ سب انسان جہنم میں جاتے ہیں، ہر ایک جہنم میں جائے گا۔ عجیب آیت ہے، ہر ایک جہنم میں جائے گا۔ پھر آگے اسی آیت کے آگے کہتے ہیں کہ ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ آمنوا، میرا خیال میں ہے کہ اس کے بعد ہم نجات دیں گے جو تقوی اختیار کریں گے اور ایمان لے آئیں گے اور اچھے کام کریں گے۔ تو یعنی ایک قسم کے ابھی جو ہم موجود ہیں تو ہمارا جو میدان ہے وہ ایک قسم کے جہنم میں ہی ہے۔ جو نکل گئے، باقی کدھر رہیں گے؟ اسی گڑھے میں رہیں گے۔ خدا کریم اس آیت میں جو سورہ اعراف کی آیت میں نے عرض کی ہے، وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا۔ یہ وہی اسی آیت کے تقریباً دوسرا سائیڈ ہے، یعنی یہ جو ابھی آیت پڑھ رہے ہیں نا، جس میں ہم نے کہا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ، تین باتوں کا یہاں ذکر ہے اور یہی تین باتیں ادھر ذکر ہیں کہ یہ کیوں ان سے یہ کام ان کا ہو رہا ہے، ان کے لیے ان کے دلوں پہ مور کیوں لگ گئی ہے، کیا مسئلہ ہو گیا، ان کو کیوں محروم کر دیا گیا ہے کہ وہ ہدایت پا کر آگے چلے۔ تو خدا کریم یہاں وجہ بتاتا ہے کہ ان کے پاس جو چیزیں ہیں وہ ان سے کیا نہیں کرتے، جو ان کا کام ہے وہ لیتے ہی نہیں ہیں۔ وَلَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، بلکہ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ، یہ لوگ کیا ہیں؟ چوپائے ہیں، مویشی ہیں۔ ہاں، اس کے لیے پنجابی کا جو لفظ ہے وہ زیادہ معنی بھرپور انداز میں ادا کرتا ہے۔ ہاں، مویشی اور حیوان اور چوپائے اتنا صحیح طرح معنی نہیں دیتے ہیں جس طرح جو پنجابی کا لفظ ہے وہ معنی دیتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ ڈنگر ہیں۔ خوب پھر بل ہم ازل، بلکہ پھر بھی حیوان کو کچھ نہ کچھ تو پتہ چلتا ہے، کچھ نہ کچھ وہ پھر بھی دھیان کرتا ہے، کچھ ڈرتا ہے، کچھ اپنی حفاظت کرتا ہے، کچھ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن یہ جو انسان ہے یہ اپنے آپ کو سرے سے بچانے کی کوشش نہیں کر رہا ہے۔ بل ہم ازل اولئک ہم الغافلون، اللہ اکبر۔ اور یہ کون ہے جی؟ یہ غفلت میں ہے جی، غفلت میں بیٹھے ہیں، موبائل دیکھ رہے ہیں، زندگی ساتھ سے گزر رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ خوب اس قسم کی آیات بہت ہیں جن میں خدا کریم نے وہ وجوہات بیان کر دی ہیں کہ کیوں ان انسانوں کے لیے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ۔ اچھا، یہاں ایک بات تو یہ بتانی تھی الفاظ کے حوالے سے کہ یہاں
جب بات ہوئی ہے دلوں کی اور سماعتوں کی تو ان کو خدا کریم نے کہا کہ ہم نے ان پہ مہر لگائی، اور جب بات ہوئی ہے آنکھوں کی تو اس کے بارے میں کہا کہ اس کے سامنے غشاوہ ہے، یعنی پردہ لگا دیا ہے۔ تو کتنی قرآن کی وہ دقت دیکھیں، قرآن کی وہ دھیان دیکھیں، ایک ایک آیت میں اتنی خاص باتیں موجود ہیں، حیران ہو جاتے ہیں کہ یہاں چونکہ قلوب اور سم ایسی چیزیں ہیں کہ ہر طرف سے آپ سمجھ بھی سکتے ہیں اور سن بھی سکتے ہیں، یعنی اس میں کوئی سائڈ کی کوئی بات نہیں ہے، جو بھی بات آئے آپ اس کو پرکھ سکتے ہیں، اس کے بارے میں سوچ سکتے ہیں، اس کو سمجھ سکتے ہیں، جس سائڈ سے بھی آئے، ہر طرف سے آ سکتی ہے، یعنی اس کی کوئی طرف ہے ہی نہیں۔ اسی طرح سننے کے حوالے سے بھی بات آپ جدھر بھی بیٹھے ہو، بات چاہے آپ کے دائیں ہو، چاہے بائیں ہو، چاہے سامنے ہو، چاہے آپ کے سر والی سائڈ سے کوئی بندہ اوپر بیٹھا ہو وہ بول رہا ہو، چاہے کوئی آپ کے نچلے طبقات میں بیٹھا ہو اور وہاں سے بات کرو، آپ کو ہر طرف سے بات سنائی دے گی۔ اس لیے خود کانوں کو بند کرنے کی ضرورت ہے، یعنی سماعت پہ ہی پکا وہ مہر لگے تو ہے، دماغ اور دل کی بھی اسی طرح۔ لیکن آنکھوں کو کیا ہوتا ہے؟ آنکھیں بیچاری صرف سامنے دیکھ سکتی ہیں، آنکھیں صرف سامنے کو دیکھ سکتی ہیں، جس کی وجہ سے اس کے سامنے ہی پردہ آ جائے تو بس اس کے لیے کافی ہے۔ اب اس کی سائڈوں پہ اس پہ مہر لگانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے صرف سامنے پردہ ہی کافی۔ اس لیے دیکھیں نا، کہا خاتم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، یہ پہلا وہ ہے کہ ختم ہوا ہے، ان کو مہر لگ گئی ہے ان کے دلوں پر اور ان کی سماعتوں پر، اور وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کے آنکھوں پہ پردہ ڈال دیا گیا ہے موجود ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ۔ ایک اور بات جو یہاں نقطہ اس میں دھیان کیا گیا ہے کہ قلوب کا لفظ بھی جمع آیا ہے اور ابصار کا لفظ بھی جمع آیا ہے، لیکن سم کا لفظ جو ہے وہ مفرد موجود ہے۔ یہ بہت دھیان کی ہوئی چیزیں اور چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو کلام کی ادائیگی میں کس طرح دیکھ کر جو ہے وہ دھیان کر کے بتائی گئی ہے۔ تو قلوب جو ہے یہ قلب انسانی جسم کا عضو ہے، عضو کا نام ہے قلب، دل۔ اسی طرح آنکھیں بھی جو ہے وہ بصر انسانی جسم کے اعضاء میں سے ہے، اس لیے ان کی مفرد اور جمع ہوتی ہے۔ لیکن سم جو ہے یہ مصدر ہے، مصدر بمعنی فاعل، تو جو مصدر ہوتا ہے وہ جمع کے لیے بھی وہی استعمال ہوتا ہے اور مفرد کے لیے بھی وہی استعمال ہوتا ہے۔ اس لیے جو قلوب ہے ان کو جمع کیا گیا ہے، ابصار کو بھی جمع کیا گیا ہے، لیکن جو سم ہے اس کو جمع نہیں لایا گیا بلکہ مفرد انداز میں بتایا گیا ہے، یعنی کہا گیا ہے وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ غِشَاوَةٌ۔ ایک بات اور جو اس آیت میں بڑی دھیان دینے والی ہے، جو اس کی پچھلی آیت سواء علیہم میں یہ بات رہ گئی ہے، اور بلکہ کیونکہ یہ دونوں مربوطہ آیات ہیں تو سواء علیہم انذرتہم کہا ہے، سواء علیہم، اچھا کہنا یہ چاہیے تھا سواء علیکا، یہ برابری کہ بھائی فرق نہیں ہے، آپ کے لیے فرق نہیں ہے یا ان کے لیے فرق نہیں ہے۔ قرآن نے کہا ہے کہ سواء علیہم، یعنی ان کی حالت یہ ہے کہ وہ اس قابل نہیں رہے کہ بات سنیں اور سمجھیں،
آپ کے بارے میں کیا؟ سواء علیکا نہیں کہا، انذرتہم ام لم تنذرہم، تو ان کو بات کرے یا نہ کرے انہوں نے نہیں ماننا۔ پس نبی کی جو تبلیغ کی ڈیوٹی ہے وہ ختم نہیں کی ہے خدا کریم نے، اتمام حجت کے کام کو ختم نہیں کیا ہے، نبی نے اپنا کام جاری رکھنا ہے۔ یہ تو ان کے بارے میں کہا ہے سواء علیہم، اے نبی تو اپنا کام کر رہا ہے، لیکن تیرے کام کے باوجود ان کی حالت یہ ہے کہ وہ کیا ہے؟ لا یؤمنون، آپ انتظار کریں یا نہ کریں وہ ایمان نہیں لانے والے۔ پس خرابی کدھر ہے؟ سواء علیہم، سواء علیکا، اور ادھر جو ہے نبی کے آیا، نبی کا ختم ہو گیا کہ آج اس کے بعد پھر اے اللہ، حضرت نبی کہیں کہ اے اللہ بس اب میری بات ختم ہے، میری ڈیوٹی ختم ہے، کہ بھائی کیونکہ آپ نے بتا دیا ہے کہ ان کی حالت نہیں، کہا نہیں سواء علیہم، سواء علیکا نہیں، تیرے لیے برابر نہیں ہے، تیرے لیے تو تیرا کام کرے گا تو پورا ہوگا، کام نہیں کرے گا تو پورا نہیں ہوگا۔ آپ نے اپنی تبلیغ جاری رکھنی ہے اور حجت تمام کرنی ہے۔ اس میں ایک وہ سوال ذہن میں ممکن آ سکتا ہے کہ پھر ان کو تبلیغ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، جب اے اللہ ہمیں پتہ ہے کہ انہوں نے ماننا نہیں ہے، ان کی حالت یہ ہے، تو پھر ان کو لانا ہی نہیں تھا دنیا میں، ان کے سامنے نبیوں کو بھیجنا ہی نہیں تھا۔ جب یہ پہلے سے ہی پکے وہ ہیں تو ایسی ضرورت کیا ہے؟ ایسے یہ تو ایک قسم کی فضول کاروائی ہوئی نا، ہاں، کہ جب پتہ ہے کہ ماننا اس نے نہیں ہے پھر بھی آپ جو ہے۔ تو یہ بات اس لیے کہ اتمام حجت ایک ہوتا ہے کہ کل جب یہ اس طرح ان کو عذاب دیا جائے گا تو یہ پھر بول پڑیں گے کہ ہمیں تو کسی نے بتایا ہی نہیں تھا، ہمارے پاس تو کوئی آیا ہی نہیں تھا۔ اس میں ایک اور اس سوال کا جواب بھی موجود ہے۔ ایک اور سوال یہ ہوتا ہے کہ اللہ کو جب علم ہے کہ کون برا ہے کون اچھا ہے تو پھر اتنا جو ہے یہ سارا کھلار ڈالنے کی کیا ضرورت ہے؟ بس جن کا پتہ ہے اچھے ہیں ان در لے جائیں، جن کا پتہ ہے کہ دوسرے ہیں، جب پہلے ہی پتہ ہے اللہ کے علم میں تو ہے۔ خود یہ اچھی بات سے انشاءاللہ کریں گے، لیکن اس سرسری طور پر ابھی جواب اس کا عرض کر رہا ہوں کہ جب اللہ کو علم ہے تو پھر اس کی ضرورت ہی نہیں ہے یہ اتنے سلسلے کرنا، بتانا، لے جانا، سمجھانا۔ تو جن کا جو پتہ ہے ان کے بارے میں سیدھا ان کو ادھر ڈال دیا جائے، جنت والے جنت میں چلے جائیں اور دوسرے ادھر۔ تو خدا کریم کی طرف سے بعض آیات میں یہ ہے کہ یہ اس لیے ہے کہ تاکہ خود یہ لوگ اپنے کیے کے گواہ بن جائیں، کریں گے تو پھر وہ کلپ ہمارے پاس موجود ہوگا کہ بھائی یہ آپ نے ایسا کیا ہے، پھر تاکہ ہمارے پاس حجت کامل ہو، تاکہ ہمارے پاس دلیل ہو کہ ہم نے جو آپ کو جہنم میں بھیجا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے، کیونکہ انسان ہے نا یہ تو بڑے ہی بہانے خور ہے، بڑے ہی اس کو آتے ہیں آگے سے اتنی جو ہے باتیں کرتا ہے اور اتنے سلسلے اپنی حجتیں قائم کرتا ہے کہ ہم جیسے کہ اب ہے مکالمے موجود ہیں کہ وہاں آتا یہ کہے گا کہ اے اللہ ہم تو اچھے لوگ تھے، انہوں نے ہمیں ڈالا تھا ادھر غلط راستے پہ۔ جیسے ابھی بھی یہاں کبھی کسی سے میں نہیں، اس نے مجھے کہا تھا کہ میں اس طرح کروں، ہاں جی، تو ادھر بھی یہ اس طرح بہانے خوریاں بہت کرے گا۔ تو جب یہ اتنا بڑا بہانہ اس کے پاس ہو کہ میرے پاس ہمیں تو کسی نے بتایا ہی نہیں ہے، ہمارے پاس تو کوئی آیا ہی نہیں ہے، تو نبی کو نہیں کہا کہ آپ اپنی تبلیغ روکیں، نبی نے اپنی تبلیغ پھر بھی نہ روکی اور وہ اپنی تبلیغ جاری رکھے اور
ان کے بارے میں کہا کہ سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عظیم، اور ان کے لیے ہے عذاب عظیم۔ اور یہ عذاب عظیم اس لحاظ سے شاید عظیم کہا ہو، اس لحاظ سے کہ ان کا عذاب ابھی سے شروع ہو گیا ہے، ابھی سے ہی ان کو عذاب میں ڈال دیا گیا ہے، اور یہ اپنے عذاب میں ابھی سے چلے گئے ہیں کہ ان کے وہ جو صلاحیت تھی وہ ان سے لے لی گئی ہے، اور اب یہ اس قابل نہیں ہے کہ ان کو مزید بات کی جائے۔ عرض کیا ہے کہ یہ جو 3 گروپ ادھر خدا کریم نے بنا دیے ہیں، پہلا متقیوں کا گروپ تھا، جو واضح ہے کہ ان کے لیے خدا کی طرف سے بہت اچھا اجر اور اچھی پیشگوئی موجود ہے کہ ان کے ساتھ اچھا برتاؤ ہوگا، وہ مفلح ہیں اور کامیاب ہونے والے انسان ہیں۔ اور دوسرے یہ انسان ہیں جنہوں نے کفر کو باقاعدہ انتخاب کر لیا ہے اور یہ اپنا راستہ ادھر طے کر چکے ہیں۔ آیت نمبر 8 جو کہ اگلی آیت ہے، اس سے اس قسم کے انسانوں کا ذکر ہے کہ جو زبانی کہتے ہیں کہ ہم مومن ہو گئے ہیں، ہم ایمان لے آئے ہیں، اور ہم نے آخرت پر بھی یقین کر لیا ہے، اور ہم جو آخرت کو بھی مانتے ہیں، لیکن خدا کریم کہہ رہا ہے کہ وما ہم بمؤمنین، لیکن یہ مومن ہیں نہیں، کہہ رہے ہیں لیکن مومن ہیں نہیں۔ اب یہ آیات بہت توجہ والی ہیں کہ یہ ہم مسلمانوں پر، یہ اگلی آیت اکثر ہم مسلمانوں پر نہ پہلی آیت لاگو ہوتی ہے نہ ہی دوسری لاگو ہوتی ہے، اکثر مسلمانوں پر یہ تیسرا گروپ جو ہے اس میں ہم آتے ہیں۔ یعنی زیادہ تر ہماری یہی کہانی ہے کہ ہم کہہ بہت کچھ رہے ہیں، لیکن عمل میں ہم اس طرح نہیں کر رہے اور اس طرف جا ہی نہیں رہے ہیں، بلکہ ایک قسم کے قرآن کے ان الفاظ میں یہ تیسری قسم بنے ہوئے ہیں، اور ان کا نام جو ہے وہ قرآن نے مختلف جگہوں پہ کیا رکھا ہے؟ منافق، یا جن کے دلوں میں مرض ہے، مریض لوگ ہیں، بیمار ہیں، یہ لوگ واضح نہیں ہے ان کے لیے کہ ادھر جانا ہے یا ادھر جانا ہے، دل ادھر کو بھی نہیں چھوڑتا ہے اور دل اس کو بھی مانگتا ہے، جنت کو بھی دل چاہتا ہے، لیکن یہ جو دنیا ہے اس کو چھوڑنے پر بھی دل کرتا نہیں ہے۔ ان کی کہانی انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں عرض کریں گے، آیت نمبر 8 کو اگلی نشست میں عرض کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔